دین کے تراویح پڑھنے کا آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ مرد حضرات کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ تراویح صرف مردوں کو پڑھنی ہے، حالانکہ میں ہر سال اس بات کو کلیئر کرتا ہوں، آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، پھر بتا رہا ہوں کہ جس طرح سے 20 رکعت تراویح عشاء کی نماز کے بعد مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح سے خواتین کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے۔ تراویح پڑھنے کی جو فضیلت مردوں کو حاصل ہوتی ہے وہی فضیلت خواتین کو بھی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جہاں ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں، اسٹوڈنٹس، سبسکرائبرز روزہ رکھ رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں، ذکر کر رہی ہیں، دین کے بہت سارے کام کر رہی ہیں، تراویح بھی اہتمام کے ساتھ پورے رمضان پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اسی لیے رمضان کا مہینہ شروع ہونے کے بعد خواتین بھی تراویح پڑھیں پورے مہینے۔ اب کیسے پڑھیں گی؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ تراویح کی جو نماز ہے اس میں 20 رکعت ہوتی ہیں، اور یہ 20 رکعت دو رکعت کر کے پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کو 20 رکعت پڑھنی ہے، پورے رمضان پڑھنی ہے۔ ہاں، کبھی بیماری کی وجہ سے، پرابلم کی وجہ سے تراویح کی نماز چھوٹ جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر تراویح کی نماز چھوڑنا تو یہ گناہ کا کام ہے۔ رمضان کے پورے مہینے ہم سب لوگوں کو، مرد حضرات کو، خواتین کو تراویح اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تو 20 رکعت آپ کو پڑھنی ہے۔ اب آپ کے گھر میں، جیسے کہ بہت سارے گھروں میں امام صاحب تراویح پڑھانے آتے ہیں، گھر کے سارے لوگ جمع ہو کے پڑھتے ہیں، تو اگر آپ کے گھر میں کوئی امام صاحب تراویح پڑھانے آ رہے ہیں تو مرد حضرات ان کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں، تو خواتین بھی سب سے پیچھے پردے کے اہتمام کے ساتھ امام صاحب کے پیچھے تراویح پڑھ سکتی ہیں۔ اور اگر آپ کے گھر میں یا مسجد میں اس طرح کا کوئی نظم نہیں ہے تو آپ اپنے گھروں پر بھی تراویح کی نماز ادا کر سکتی ہیں۔ کیسے کرنی ہے؟ گھر پہ آپ اگر تراویح کی نماز پڑھو گی اور گھروں پر ہی خواتین کے لیے تراویح کی نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے اور افضل ہے۔ اب آپ کو اگر تراویح کی نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھی جائے گی؟ عشاء کی نماز آپ نے پڑھی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ 20 رکعت کی نیت کر لو اکٹھی کہ میں 20 رکعت تراویح پڑھنے جا رہی ہوں۔ اب دو رکعت کر کے آپ کو 20 رکعت کمپلیٹ کرنا ہے، دو رکعت کر کے، ٹھیک ہے؟ اور آپ اگر اکٹھی 20 رکعت کی نیت نہ باندھو تب بھی آپ دو رکعت پر نیت باندھ سکتی ہو۔ نیت کیسے ہوگی؟ تو اکٹھی آپ 20 رکعت کی نیت باندھ لو، یہ سب سے آسان ہے۔ آپ یہ نیت کر لو کہ اللہ میں 20 رکعت تراویح پڑھنے جا رہی ہوں، بس ہو گئی نیت۔ اب دو رکعت کر کے آپ 20 رکعت تراویح کی پڑھو، ٹھیک ہے؟ اب کیسے پڑھی جائے گی 20 رکعت؟ دو رکعت کر کے پڑھی جائے گی، اور ہر رکعت میں آپ کو جو سورت یاد ہو وہ پڑھ لو آپ۔ اگر آپ کو الم ترا سے قل اعوذ برب الناس تک 10 صورتیں یاد ہیں تو آپ ایک رکعت میں ایک صورت پڑھیں، دوسری رکعت میں دوسری صورت پڑھیں، اس طرح سے 10 رکعت میں 10 صورتیں پڑھ لیں، پھر دوبارہ سے انہی صورتوں کو ریپیٹ کریں۔ اور اگر آپ کو 10 صورتیں یاد نہیں ہیں تو جتنی بھی صورتیں آپ کو یاد ہیں، ایک رکعت میں ایک صورت، دوسری رکعت میں دوسری صورت، پھر تیسری رکعت میں تیسری صورت، اس طرح سے آپ 20 رکعت کمپلیٹ کرو گے۔ دو رکعت کر کے تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہیں اور 20 رکعت پڑھی جاتی ہیں۔ 4 رکعت کے بعد تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، یعنی جس کو کہا جاتا ہے ترویحہ، یعنی تھوڑی سی دیر ریسٹ کرنا، 1 منٹ کا ریسٹ، 2 منٹ کا ریسٹ۔ ریسٹ کا مطلب یہ کہ تھوڑا سا بیٹھنا ہے آپ کو، ٹھیک؟ اچھا، بیچ میں اگر آپ اٹھنا چاہیں تراویح پڑھتے ہوئے تو اٹھ سکتی ہیں۔ مان لیجئے 6 رکعت آپ نے پڑھی تھی، 8 رکعت پڑھی تھی، گھر پہ کوئی کام کرنے کی ضرورت پیش آ گئی، بچہ جاگ گیا یا بچہ رونے لگا یا کسی اور ضرورت کے لیے آپ اٹھ گئیں تو آپ اٹھ سکتی ہیں، نو پرابلم۔ 6 رکعت آپ نے پڑھی، پھر آدھے گھنٹے کا کوئی آپ کو کام پڑ گیا تو آدھے گھنٹے کے بعد پھر 6 سے آگے پڑھنا شروع کر دو۔ کل ملا کے آپ اتنا سمجھ لو کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ کو سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے۔ اسی لیے نیت کرو، ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہماری خواتین، ہماری بہنیں، جتنی بھی مائیں بہنیں بیٹیاں ہماری ہیں، آج سے جب رمضان شروع ہو جائے گا پورے مہینے انشاءاللہ تراویح کی نماز پڑھیں گے۔ ابھی بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہو آپ کو تراویح سے متعلق تو کامنٹس کیجئے گا، انشاءاللہ میں آپ کے کامنٹ کا جواب دوں گا، ٹھیک ہے؟ اور بھی کوئی سوال رمضان سے متعلق آپ پوچھنا چاہیں تو کمنٹ کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔